السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کی وساطت سے حکومت پاکستان اور عدالت عظمیٰ کی توجہ کے انتہائی اہم اور حساس نوعیت کے مسئلے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ اپنے ساتھ اسکرین پر ایک اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں، ایک وفاقی سرکاری ادارے کا ریکروٹمنٹ فارم ہے جس میں مذہب کے خانے میں اسلام، کرسچن، ہندو، سکھ کے ساتھ احمدی کا بھی خانہ موجود ہے۔ اقلیتیں پاکستان کی ایک حقیقت ہیں، پاکستان کا حصہ ہیں، ان کو تمام سرکاری اداروں میں بھرتی ہونے کا حق حاصل ہے، لیکن اس صورت میں جب وہ اپنی اصلی پہچان کے ساتھ آئیں۔ یہاں پہ احمدی کا جو خانہ ہے یہ قادیانیوں کے لیے لکھا گیا ہے، لیکن یہاں پہ قادیانی کی جگہ احمدی لکھا ہونا یہ قانون، آئین اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کے انتہائی خلاف ہے، اور یہ قانون کی خلاف ورزی اس وقت بہت بڑا سنگین جرم بن جاتی ہے جب یہ خلاف ورزی کرنے والا کوئی وفاقی سرکاری ادارہ ہو۔ میں آپ حضرات کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا ایک فیصلہ ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ قادیانی اپنے نام کے ساتھ احمدی کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ احمدی مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں فیصلہ ورڈ ٹو ورڈ۔ یہ 2017 کے اندر یا 18 کے اندر یہ فیصلہ سنایا گیا تھا۔ مولانا اللہ وسائے یونس قریشی تحریک لبیک پاکستان سول سوسائٹی کی طرف سے 4 درخواستیں دائر کی گئی تھیں، ان چاروں کو اکٹھا کر کے ایک ہی فیصلہ 125 صفحات کا سنایا گیا۔ اس کے اندر جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب لکھتے ہیں کہ احمد کا نام قادیانیوں کے ساتھ مختص ہے اور اسی بنیاد پر وہ احمدی کہلاتے ہیں جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ احمد کا نام نامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے موسوم ہے جنہیں دیگر مذہبی کتب کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نام سے پکارا ہے، اور مسلمان اس نام کے حوالے سے بہت جذباتی ہیں۔ اس کے بعد وہ آیت لکھی گئی ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، جس میں حضرت عیسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے ہوئے ان کو احمد نام سے پکارتے ہیں۔ پھر اس سے اگلی 76ویں جو شک ہے اس کے اندر واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے اس لیے حالات کا تقاضا ہے کہ قادیانوں کو غلامان مرزا یا مرزائی سے تعبیر کیا جائے اور کسی صورت احمدی نہ پکارا جائے، اور کسی صورت احمدی نہ پکارا جائے، کیونکہ یہ اصطلاح اور حوالہ ان مسلمانوں کو الجھن میں ڈالتا ہے جن کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر عقیدہ ہے۔ قادیانیوں کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مسلمانوں جیسے نام رکھ کر اپنی شناخت کو خفیہ رکھیں۔ متبادل کے طور پر قادیانی، غلام مرزا یا مرزائی کو اس کے نام کا حصہ بنایا جانا چاہیے اور اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، احمدی وہ اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھ سکتے۔ یہ کافی لمبا چوڑا فیصلہ 125 صفحات کا جس میں مرزائیوں کی حقیقت انہوں نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بڑی تشت ازبام کر دیا، کھول کے رکھ دیا، شاید اسی کا امپیکٹ ہوا ہے کہ انہیں ہٹا دیا گیا۔ اس میں وہ پھر آگے فیصلے کے شروع میں کہتے ہیں 81ویں شک کے اندر کہ ملک کے ہر شہری کا حق ہے کہ وہ ایسے افراد کے بارے میں جانے جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، وہ کس مذہبی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، جو لوگ ان کے بچوں کے لیے نصاب ترتیب دیتے ہیں، کن مذہبی عقائد کے حامل ہیں جو لوگ ان کی پالیسیاں مرتب کرتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقائد رکھتے ہیں جو لوگ ان کے سفیر ہیں۔ اور اسی طرح اسے آگے آ کے 66ویں شک کے اندر وہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کی جانب سے خطرناک کوشش یہ کی گئی کہ ریاست پاکستان میں ایک قادیانی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے۔ میں یہ کہنے سے باز نہیں رہ سکتا، یعنی شوکت عزیز صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ کہنے سے باز نہیں رہ سکتا کہ پاکستان میں کوئی اور کمیونٹی، مذہبی گروہ یا اقلیت نے ایسے مکروہ عزائم اور خطرناک اور مشتر رجحانات کا پرچار نہیں کیا جیسا قادیانیوں نے کیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں نے بر صغیر نے پہلے دن سے مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے اور انہیں کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے۔ اور پھر آگے آ کے کہتے ہیں لیکن خفیہ طریقے سے قادیانیوں کا مسلمانوں میں گھسنے کا ایک خلا رہ گیا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر قادیانی اپنی شناخت مخفی رکھتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے، ان کے خلاف کیا اقدامات کیے گئے ہیں جو اپنے آپ کو اکثریتی مسلمانوں کا حصہ قرار دے کر اس اکثریت کے حقوق پامال کرتے ہیں جبکہ وہ ان جیسے نہیں ہیں۔ لیکن تب کیا ہو اگر ایک قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے غلط قوائف اور غلط شناخت کے تحت اس مقدس عہدے پر پہنچ جاتا ہے، اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ ان تمام سوالوں کے جواب ایک بہت بڑی مایوسی کی صورت میں سامنے آئے ہیں۔ اور پھر وہ پرویز مشرف کے دور کا حوالہ دیتے ہیں کہ مشرف کے آمرانہ دور میں ہر کسی نے قادیانیوں کی جانب سے طاقت کی راہداریوں تک رسائی کو محسوس کیا اور یہ تشویش کا باعث بنتا رہا۔ طارق عزیز جو ایک سرکاری قادیانی افسر تھا، اس نے پرویز مشرف کے پرنسپل سیکرٹری ہونے کے ناطے اپنا کردار ادا کیا اور مختلف محکموں میں قادیانیوں کی شمولیت کو یقینی بنایا، ان میں آئینی عہدے بھی شامل ہیں۔ پھر وہ آگے چل کے واجد شمس الحسن کا حوالہ دیتے ہیں جس نے انہی دنوں برطانیہ کے اندر ایک قادیانی اجتماع میں کہا تھا کہ جی میں قادیانی ہوں، اور وہ برطانیہ میں پاکستان کا سفیر تھا۔ اس وقت یونائٹڈ نیشن میں جو پاکستان کا مندوب ہے، غالباً منیر اکرم اس کا نام ہے، وہ بھی قادیانی ہے۔ اور اس فیصلے میں بار بار وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب قادیانیوں کو
حساس اور اعلیٰ کلیدی عہدوں میں فائز ہونے سے روکا جائے۔ اور سب کے علم میں ہے کہ ایف آئی اے جیسے حساس اداروں میں ابو بکر خدا بخش جیسے قادیانیوں کو بھرتی کر کے اعلیٰ آئینی کلیدی عہدوں میں فائز کیا جاتا رہا ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی صریح ترین خلاف ورزی ہے، اور خصوصاً یہ بار بار جب بھی ریکروٹمنٹ کی جاتی ہے وفاقی سرکاری اداروں میں، مذہب کے خانے کے اندر قادیانیوں کو احمدی لکھا جاتا ہے، جو پاکستان کے آئین کی، قانون کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچانے میں تعاون کریں جو ان چیزوں کا نوٹس لے کر اس احمدی کو قادیانی سے تبدیل کرنے کی اتھارٹی رکھتے ہیں۔